اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین حضرات، کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس پر جن یا آسیب ہے یا سایہ ہے۔ جن یا آسیب یا سایہ دو طریقوں سے انسان پر مسلط ہوتا ہے اور انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ایک سحر و جادو کے ذریعہ، دوسرا جن خود اپنی مرضی سے مسلط ہوتا ہے تو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سحر و جادو سے مسلط شدہ جن کسی سحری و جادوئی عمل کے تحت مسلط ہونے پر مجبور، باؤنڈ اور پابند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک اس جادو اور عمل کو باطل نہ کیا جائے جس کے تحت یہ جن مسلط ہوا ہے۔ لیکن غیر سحری جن یا آسیب یا سایہ اپنی مرضی سے مسلط ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے آپ کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ سحر و جادو یا سحری جن نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے اور خاموش ہوتا ہے، لیکن غیر سحری جن یا آسیب بولتا بھی ہے، کبھی کبھی وہ اکثر بولتا ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ یہ کہ جنات کیوں انسان پر مسلط ہوتے ہیں، مسلط ہونے کے اسباب و وجوہات کیا ہے، یہ معلومات ایک الگ ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ احتیاطی تدابیر کے تحت عصبی مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے حصار کرنا ضروری ہے کہ نہیں، اگر ضروری ہے تو کون سا حصار کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس علاج معالجہ سے بیمار کو افاقہ ہو، اس علاج معالجہ سے علاج کرنے والے کو رد عمل کے طور پر ضرور تکلیف ہوگی۔ آج میں غیر سحری جن، آسیب یا سایہ کی وہ علامات اور نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی انسان پر جن یا آسیب یا سایہ ہے یا اس کو کوئی اور بیماری ہے۔ یہ معلومات 27 سال پہلے ریاض، سعودی عرب سے شائع کی گئی ایک عربی کتاب سے ترجمہ کیا گیا ہے، جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ ناظرین، میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے۔ میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آپ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر جنی و آسیبی علامات درج ہے۔ ریڈ لائن کے اندر عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عربی متن صاف صاف نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آپ اچھی طرح تسلی کر لیں، عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جنی و آسیبی امراض اور سایہ کی علامات اور نشانیاں کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن و آسیب کی علامات اور نشانیاں۔ جنی و آسیبی امراض کی علامات اور نشانیوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آسیبی امراض و مسائل اور کسی اور بیماری اور مرض میں فرق کیا جا سکے۔ یہ علامات اور نشانیاں دو قسم کی ہے۔ پہلی قسم نیند اور سوتے میں علامات اور نشانیاں، دوسری قسم جاگتے ہوئے بیداری میں علامات اور نشانیاں۔ اب ہم بتاتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ پہلی قسم کیا ہے۔ پہلی قسم نیند اور سوتے میں علامات اور نشانیاں۔ نمبر 1، بے خوابی اور نیند نہ آنا۔ بہت دیر آرام کرنے کے بعد نیند آئے گی، بروقت یا جلدی نہیں آئے گی نیند۔ نمبر 2، بے چینی، رات کو بار بار بیدار ہونا۔ نمبر 3، پریشان کن اور ڈراؤنے خواب۔ سوتے میں تکلیف دہ اور پریشان کن خواب دیکھنا اور جسم پر بوجھ اور وزن پڑنا جس کے نتیجے میں
چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے یا کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہ آواز نکلتی ہے اور نہ کروٹ بدل سکتا ہے۔ نمبر 4، خواب میں جانور دیکھنا جیسے بلی، کتا، چوہا وغیرہ۔ نمبر 5، سوتے میں دانت چبانا۔ نمبر 6، سوتے میں ہنسنا یا رونا یا چیخنا۔ نمبر 7، سوتے میں کراہنا یا فریاد کرنا۔ نمبر 8، سوتے میں لاشعوری میں اٹھ کر چلنا۔ نمبر 9، خواب میں کسی اونچی جگہ سے نیچے گرنا۔ نمبر 10، خواب میں اپنے آپ کو قبرستان یا ویرانہ یا کسی خوفناک جگہ میں دیکھنا۔ نمبر 11، خواب میں عجیب و غریب انسان دیکھنا، جیسے بہت زیادہ لمبا انسان یا بہت زیادہ چھوٹا انسان یا کوئی حد سے زیادہ کالا انسان دیکھنا۔ نمبر 12، خواب میں بھوت پریت دیکھنا۔ یہ ہو گئے جناب سوتے میں علامات۔ اب دوسری قسم پر ہم جائیں گے۔ دوسری قسم جاگتے ہوئے بیداری میں علامات۔ نمبر 1، دائمی سر درد۔ دائمی سر درد اس شرط پر کہ اس کی آنکھوں میں یا کانوں میں یا دانتوں میں کوئی جسمانی بیماری یا تکلیف نہ ہو۔ اگر ان تین جگہوں میں کوئی تکلیف یا جسمانی بیماری نہیں ہے پھر دائمی سر درد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جن کی آسیب کی یا سایہ کی علامت ہے۔ نمبر 2، عبادت میں رکاوٹ۔ نماز، روزہ، ذکر الہی اور عبادات سے دوری کرنا، اس کے قریب، ان عبادات کے قریب نہ جا سکنا، یہ بھی علامت ہے۔ نمبر 3، ذہنی انتشار اور سراسیمگی۔ نمبر 4، سستی اور ناکارگی۔ نمبر 5، مرگی۔ مرگی مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے مرگی کیا ہے؟ چکر آنا یا اعصابی تناؤ، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ نمبر 6، جسم کے کسی بھی عضو میں درد محسوس کرنا جس کا ڈاکٹر علاج نہ کر سکے۔ نمبر 7، سردرگرمی اور بے خودی۔ بات چیت کرنے اور چلنے پھرنے میں توازن کا نہ ہونا، بہکی باتیں کرنا، کانپنا، چلنے میں لڑکھڑانا، یہ تھی علامتیں اور نشانیاں۔ ناظرین، مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔